اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت ہی محترم اور مکرم فضیلت مآب علماء کرام، اس علاقے میں دین کا کام کرنے والے اساتذہ، مبلغ اور دعات، مسجدوں کو آباد کرنے والے جو یہاں مجلس میں موجود ہیں یا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اور اسی طرح اس بستی کے رہنے والے اور قرب و جوار کی بستیوں سے جو اہل اسلام، برادران و خواہران اسلام تشریف لائے ہیں اور اس مجلس بابرکت مجلس کے اندر شریک ہیں۔ میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ پہنچا، بس 2 پروگرام اکٹھے تھے، تو اس وجہ سے مجھے وہاں بھی حاضر ہونا تھا۔ میں آپ کے پاس بھی حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا یہاں بیٹھنا اور اس محبت کے ساتھ بیٹھنا جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مل کے جڑ کے اور بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت جس طرح ہم اس کے گھر میں یہاں جمع ہیں، اللہ تعالی ہمیں سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے اساتذہ اور محسنین کے ساتھ۔ اور اللہ رب العزت کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے اور اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی ہے اور عام طور پر توجہ دلائی جاتی ہے لیکن صحیح چیز ذہن میں نہیں رہتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی لوگ ذکر کی مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں، ذکر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کے احکام کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ امام الانبیاء کانفرنس ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو مشن تھا اس کے متعلق بات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے مبارکہ اس مجلس کے اندر کیا گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ نے ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور ہمیں تک اللہ کا دین پہنچانے کے لیے تعلیماً بھی اور عملاً بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیم بھی دی اور اس دین پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، اور کامل دین کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہر جگہ پر نظر آتی ہے۔ کیا سونا، کیا جاگنا، کیا دشمنوں کے ساتھ معاملہ، کیا دوستوں کے ساتھ معاملہ، یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے محفوظ فرمائی ہیں اور ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو ان کے نسبت سے یہ اجتماع منعقد ہے۔ اس اجتماع کے اندر جو لوگ شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے فرشتے ایسی مجلس کو تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیارہ سیاحین، اللہ رب العزت کے ایسے فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور ہر جگہ پہنچتے ہیں، اور یبتغون مجالس ذکر، ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور ان کو وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں کوئی ذکر کی مجلس قائم ہے، اور جب کہیں کو ان کو ذکر کی مجلس نظر آ جاتی ہے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ، جس چیز کی تم تلاش میں تھے یہاں موجود ہے۔ تو فرشتے آ جاتے ہیں قرب و جوار والے، اور وہ سارے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور ایک پرے کے اوپر دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا، اس طرح آسمانوں تک ان کے پرے جو ہیں اوپر نیچے اس مجلس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ کی اس مجلس کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، اور جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچتے ہیں اس کی رپورٹ لے کر، تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کس لیے جمع ہوئے تھے؟ یا اللہ تیرا ذکر کرنے کے لیے۔ سب کہہ دیں سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کیا، الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا اللہ یہ تیری تسبیح کرتے ہیں، یا اللہ یہ تیری حمد پکارتے ہیں، تیری الوہیت کا اقرار کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اور تیری بندگی کا عہد کرتے ہیں، اور یا اللہ یہ تیرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ حل رعونی، میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں، تجھے دیکھا نہیں ہے اللہ کریم، انہوں نے تمہیں دیکھا نہیں، بن دیکھے مانتے ہیں کہ ہمارا وہ رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا آقا ہے، اور ہمارا منعم و محسن ہے، اس کا دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں اور اس کی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کا کیا حال ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری اور تسبیح کریں، اور تیری حمد پکاریں، اور تیری الوہیت کا اقرار کریں، اور تیری بڑائی کو مانیں اور اس کا اظہار کریں۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ یہ چاہتے کیا ہے؟ آپ بھائی کیا چاہتے ہو؟
اللہ راضی ہو جائے اور جنت دے دے، یہی چاہتے ہیں نا، یہ ہماری نیت ہے، یہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت راضی ہو کے ہمیں جنت کا وارث بنا دے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، زحزح عن النار جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان یہ زندگی گزار کے جائے اور جہنم سے محفوظ ہو جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ اصل کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کامیابی نہیں ہے کہ انسان نے دنیا میں زمین بنا لی اور اچھی فصل اگا لی اور گھر میں غلہ جمع کر لیا یا اچھا کاروبار سیٹ کر لیا یا فیکٹری بنا لی، یہ ساری چیزیں یہیں رہ جانے والی ہیں۔ اور انسان کے ساتھ جو جاتا ہے وہ دین کا علم ہے اور اس کے مطابق عمل ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس کے احکام و فرائض کی پابندی کرتے ہوئے، اور جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے روک دیا ہے ان سے بچ کر زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العزت کو پسند ہوتا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اس کے اندر ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ بندے اللہ کا کفر کریں یا ناشکری کریں۔ ہاں ان تشکروہ یرضہ لکم، اگر اس کا شکر کرو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تیری جنت کے طالب ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور اسے بچنے کی آرزو اور تمنا کرتے ہیں اور آپ سے اس کا سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جتنے تھے میں نے ان سب کو جنت کا وارث بنا دیا اور میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور جب ایسی مجلس سے فارغ ہو کر دروازے سے باہر نکل کر جانے والے جاتے ہیں تو یہ فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ اب شروع اس مجلس میں بیٹھ کر اب فارغ ہو کر جانے والوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں معاف کر دیا، قد غفر لکم، تمہیں معاف کر دیا گیا، بخش دیا گیا اور تمہارے گناہوں کو اللہ رب العزت نے نیکیوں میں بدل دیا۔ تو یہ سعادتیں ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور ان کو جنت دے دی اور جہنم سے ان کو آزاد کر دیا، تو فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو اس غرض سے تو اس مجلس پہ نہیں آیا تھا کہ میں نے اس میں شریک ہونا ہے، لیکن گزر رہا تھا تو وہ دیکھ کر بیٹھ گیا کہ لوگ بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھ جاؤں، اور ہے بھی وہ خطا، ایک بندہ خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اس مجلس کی نیت کر کے نہیں آیا تھا، بیٹھ گیا ان کو دیکھ کر کے بیٹھے ہوئے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد غفرت لہ، اس کو بھی میں نے بخش دیا، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے۔ ھذا قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا وہ بھی محروم نہیں رہتا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجلسیں بڑی ہی مبارک مجلسیں ہیں۔ اور جس طرح عزیز گرامی یہاں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ان کے جد امجد اور پھر ان کے والد صاحب اور ان کی والدہ ماجدہ، ان کی خدمات ہیں، انہوں نے علماء کی خدمت کی، دین کے ساتھ محبت تھی، اور ان کے دادا رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں بہت وقت گزرا اور انہوں نے لوگوں کو ترجمہ پڑھایا، دین سکھایا، اور آج تک ان کے شاگرد جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں جن کو ترجمہ بھی آتا ہے اور جن کو دین کی الحمدللہ سمجھ ہے اور اس کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکت کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی سعادت کی چیز ہے جو یہاں کے لوگوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اسے قائم رکھے، اور یہ حضرات جو ان کے جانشین ہیں اللہ رب العزت ان کو ان کا خلف و صدق بنائے، اور بہترین جانے والے تھے وہ، اور یہ بہترین ان کے جانشین بنے اور ان کے سلسلوں کو قائم رکھیں، اور اسی طرح آنے والی موجودہ نسلوں کی یہ تربیت کریں، ان کو دین کی تعلیم دیں، بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی، بزرگوں کو بھی اور خواتین کو بھی، بہنوں کو بھی اور ماؤں کو بھی دین کی تعلیم دیں اور دین کے مطابق ان کی تربیت کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر دین قائم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ الشورى میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، آپ کے لیے وہ دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کو کی تھی، تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا ہے، ان اقیموا الدین، کہ دین کو اپنی زندگیوں میں قائم کرو۔ یہ دین اللہ رب العزت نے اس لیے ہمارے لیے پسند کیا ہے کہ اس سے انسان کی زندگی صحیح
ایسی زندگی بن جاتی ہے کہ انسان کے اندر جو اللہ رب العزت نے قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں، استعداد اور قابلیت رکھی ہوئی ہے اللہ رب العزت نے، وہ فعال ہو جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتی ہے، وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے جب یہ دین انسان سیکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلاتا اور ڈھالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو رفعت اور بلندی اور اللہ کے تقرب کے لیے آگے سے آگے اور اونچا سے اونچا جانا ہے، یہ سفر انسان کا شروع ہو جاتا ہے، یہ انسان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان لانے والے ہیں اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، ان کے جیسے جیسے وہ عبادت کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ دین پر عمل کرتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، زکوٰۃ فرضی دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں اور نفلی خیرات صدقہ کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور فرضی بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد نفلی بھی کرتے ہیں۔ تو جو اس طرح اللہ رب العزت کی بندگی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، حلال سے پوری طرح متمتع ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو حلال تک محدود رکھتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہیں، ان کو پامال نہیں کرتے، ان کو توڑتے نہیں ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے نہیں ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، ادھر جاتے نہیں ہیں، اور جو فرائض ہیں ان میں کوتاہی نہیں کرتے، ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی قربت کا، اس کے نزدیک ہونے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ لوگوں نے اس کا معنی یہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے وسیلہ پیدا کرو، نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے جو لوگوں نے وسیلے بنائے ہوئے ہیں یہ غلط چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے یا تو اللہ رب العزت کی رحمت کا اور اللہ رب العزت کے پاک نام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، جیسا کہ اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الطیب المبارک، اے اللہ میں تیرے پاک مبارک اور اسم اعظم کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ رب العزت کی رحمت کا واسطہ دے کر اور اللہ کے فضل و کرم کا واسطہ دے کر، یا اللہ تو بڑا فضل و کرم کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا اور بڑا احسان کرنے والا مالک ہے، تو میں اس کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اوپر رحمت فرما دے۔ یا انسان اپنا عمل پیش کرے، یا اللہ میں ایمان لے آیا، اور یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اپنا عمل ذکر کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، یا کسی نیک آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے دعا فرمائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ جیسے ایک نابینا آیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ تو اللہ سے مانگ کہ اللہ تیرے حق میں میری دعا قبول کر لے، اور میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تو بھی اللہ رب العزت سے مانگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اس نے وسیلہ بنایا، کسی کی ذات کا اور کسی جگہ کا اور کسی شخصیت کا یہ وسیلہ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ وسیلہ اللہ کا قرب تلاش کرنا، اللہ کے نزدیک ہونے کی کوشش کرنا، اس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے کس سے؟ فرائض کی پابندی سے۔ فرائض کی پابندی کی جائے۔ لوگ کیسا کرتے ہیں کہ تسبیحیں کرتے رہتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے ہیں، لیکن فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، نہیں، فرائض کی پابندی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا قرب جو ہے وہ فرائض کی ادائیگی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا عمل فرائض کو ادا کرنا ہے، اور پھر نوافل ادا کر کے انسان اللہ کے مزید قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے کا، جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور یہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا محبت کرنا جو ہے بندے کے ساتھ بندے سے زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ من تقرب الی شبرا، جو میرے قریب ہوتا ہے ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے، تقربت الیہ ذراعا، میں ہاتھ بھر اس کے قریب ہوتا ہوں، تو جو چل کے میری طرف آتا ہے میں دوڑ کے اس کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کا رسپانس بندے کے عمل سے زیادہ ہوتا ہے۔
بندہ تھوڑا کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ زیادہ مہربانی کا اور زیادہ لطف و عنایت کا اور زیادہ کرم فرمائی کا مظاہرہ فرماتے ہیں جل شانہ سبحانہ و تعالی۔ تو اللہ رب العزت کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جب بندہ سفر کرتا ہے اور اللہ کی طرف انسان اوپر سے اوپر جاتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے، جنت اوپر ہے، یہ جنت کا سفر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی اوپر ہے، کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، وہ عرش کے اوپر بلند ہو گیا۔ تو انسان کا رفعت کا، سرفرازی کا، بلندی کا، عروج کا اور آسمانوں کی طرف اونچا ہونے کا سفر جاری رہتا ہے۔ اور اگر انسان دین سے محروم ہو اور دین سے منہ موڑے، دین اس کی زندگی میں نہ پایا جائے، تو پھر یہ انسان نیچے جاتا ہے، پھر یہ انسان انحطاط کا شکار ہوتا ہے، تنزل کا شکار ہوتا ہے اور پستی کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ پستی میں آگے بڑھتے بڑھتے جاتے جاتے جہنم کے اندر پڑ جاتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے نیچے بنائی ہوئی ہے۔ جنت اوپر ہے، جہنم نیچے ہے، تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک موقع پر لوگوں نے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک آواز سنی، ہم نے ایک آواز سنی جیسے کوئی بھاری چیز گرتی ہے تو گم کر کے آواز آتی ہے، ہم نے آواز سنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آواز تم نے سنی ہے؟ جی یا رسول اللہ سنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو اب جہنم کے اندر گرا ہے، اور اللہ نے اس کی تو آواز تمہیں سنا دی ہے، اور یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے گر رہا تھا، جہنم کی گہرائی میں اب پہنچا ہے۔ تو جہنم جو ہے وہ نیچے ہے، تو انسان جب تنزل کا شکار ہوتا ہے، انحطاط کا شکار ہوتا ہے، تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جب بلندی کا سفر کرتا ہے اللہ رب العزت کے فرائض کی پابندی اور نوافل کے اہتمام کے ساتھ، تو انسان اوپر جاتے 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 آسمانوں پہ جاتا ہے، اور آسمانوں کے اوپر پھر سدرۃ المنتہا ہے، اور پھر وہاں جنت الماوا ہے، رہنے کی جنت ہے، انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی رفعت، اس کا عروج اور اس کا آسمان کی طرف بلند ہونا، یہ اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور دین کے علم اور عمل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بستی بڑی مبارک بستی ہے کہ یہاں دین کے علم کا بھی ماشاءاللہ بہت اہتمام ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، اور عملی طور پر بھی بچوں کو میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان سے نماز سنی جا رہی ہے، بزرگوں کو بھی نماز آتی ہے، اور الفاظ بھی اس کے صحیح کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہی کام کیا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اللہ پر یقین کیوں نہیں کرتے، اللہ رب العزت سے جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کے مطابق تعلق کیوں نہیں بناتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ فقد اخذ میثاقکم، اور اللہ رب العزت نے تم سے عہد الست لیا تھا جب تمہیں دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بالکل اپنے سامنے کھڑا کر لیا کہ ذرے چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی طرح سارے اللہ کے سامنے کھڑے تھے، اور اللہ رب العزت نے ان سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ یہ عہد الست ہم کر کے آئے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ کو رب مان کے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اقرار کر کے آئے ہیں، اور اس کی ربوبیت یہ پھر اس چیز کی بنیاد بنتی ہے کہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کیا جائے اور اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کی جائے توحید اسماء و صفات کے ساتھ۔ ہم اللہ سے یہ عہد کر کے آئے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے تم سے عہد لیا ہے اگر تم مومن ہو تو ہمیں اس عہد کا پاس کرنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو ماننا، جس طرح اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ ساری کائنات کا خالق وہ ہے، ساری کائنات کا مدبر، چلانے والا، کنٹرول کرنے والا وہی ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کے علم میں سب کچھ ہے جو کچھ ہوتا ہے، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، اور اللہ رب العزت اس آسمان و زمین کو بھی سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں روکا ہوا ہے، اپنی اپنی جگہ پہ ٹھہرایا ہوا ہے، اور ہر ایک کو رزق دینے والا بھی اللہ رب العزت ہے، زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جو مرتے ہیں اس کے حکم سے مرتے ہیں، اور جو زندہ ہوتے ہیں وہ بھی اس کے حکم سے زندہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو ماننا جس طرح اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو مان کر پھر اللہ رب العزت کے شکر گزار بننا ہے، وفادار بننا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی غلامی کرنی ہے، اور اس کی رضا کو مقصود رکھنا ہے، اسی کے لیے کہ راضی ہو جائے، اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اس چیز پر لگا دینا ہے کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے،
اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ کے اوپر راضی رہنا ہے. رضیت باللہ ربًا، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں. تو انسان اللہ کو مان کر اس کی ربوبیت پر راضی ہو جائے، یعنی اللہ نے میرے لیے جو کچھ بنا دیا ہے اور جتنا مجھے دے دیا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ کا شکوہ نہیں کرتا، دل میں یہ نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا اور مجھے کیا دیا ہے. نہیں، اللہ رب العزت نے بندے کو جو کچھ دیا ہوا ہے یہ اس کا بندہ شکر ہی نہیں ادا کر سکتا، شکر ہی نہیں ادا کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص من اسلم جو اسلام لے آیا، ورزق کفافاً، اور اللہ رب العزت نے اس کی ضرورت کا رزق اس کو دے دیا. جو ضرورت تھی، رہنے کا مکان دے دیا، کھانے کے لیے کھانا دے دیا، اور اللہ رب العزت نے صحت و تندرستی دے دی. ورزق کفافاً وقنعہ اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے اس کو قناعت بخش دی، وہ قانع ہو گیا، قناعت بخش دی اس پر جو اس کو ملا ہوا ہے. یہ بندہ کامیاب ہو گیا. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح معافا فی جسدہ، جو آدمی اس طرح صبح کرتا ہے کہ اس کا جسم صحیح تندرست اور سلامت ہے، اس کے اعضاء، اس کی قوتیں اور اس کی زندگی اور اس کی توانائیاں سب بحال ہیں، اس طرح صبح کرتا ہے معافا فی جسدہ اور آمنا فی سربہ، وہ اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں امن کے ساتھ رہ رہا ہے. دشمن ان کے اوپر مسلط نہیں ہے جو ان کو بے گھر کر دے یا ان کو نقصان پہنچائے. امن سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنے علاقے میں رہ رہا ہے. معافن فی جسدہ آمنا فی سربہ، اور اللہ اکبر عندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس آج کا کھانا موجود ہے. آج کا کھانا موجود ہے، آج کا کھانا موجود ہے، کل کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل میرا کیسے ہوگا. عندہ قوت یومہ فکأنما جمعت لہ الدنیا بحذافیرہا، اللہ رب العزت نے جس کو صحت دے دی، جس کو ٹھکانہ دے دیا، امن دے دیا، اور اس کو اللہ نے کھانے کے لیے بندوبست کر کے ایک دن کا کھانا دے دیا، آج کا کھانا اس کے پاس ہے، تو اللہ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کے قدموں میں ڈال دی. یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے. تو ہمیں اللہ رب العزت کے اس انعام پر اس کا شکر کرنا چاہیے، ہر وقت الحمدللہ پڑھنا چاہیے اور اللہ کے اوپر راضی رہنا چاہیے. اور جو بندہ اللہ کے اوپر راضی ہوتا ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا، اور دین اسلام کے لیے میں اللہ رب العزت سے راضی ہوں کہ اللہ نے میرے لیے اس دین کو پسند کیا، مجھے بھی یہ دین پسند ہے اور میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں، اس کو سیکھتا ہوں، اس کو اپناتا ہوں، اسے محفوظ رکھتا ہوں، اسے قائم کرتا ہوں. اور میری زندگی کی یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس دین کو اونچا کر دے، ساری دنیا اس دین کی پیروکار بن جائے اور یہ دین سارے لوگوں کا دین بن جائے. یہ میری تمنا اور آرزو ہے، اور اس کے لیے میں کوشش بھی کرتا ہوں. دین کی دعوت میں خود بھی دیتا ہوں، اور جو دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کا ساتھی بھی بنتا ہوں، ان کو سپورٹ بھی کرتا ہوں اور ان کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہوں. تو انسان جو ہے اس دین کو، عالمی دین کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے سرگرم ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس دین کو غلبہ عطا فرما دے. رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پہ راضی ہوں. میرے وہ ہادی ہیں، میرے امام ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے مربی ہیں، میرے آقا ہیں، میرے سید ہیں. اللہ اکبر. اور ان کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں، حتیٰ کہ آپ کی حرمت اور آپ کی ختم نبوت کے لیے اور آپ کی عظمت اور آپ کی عزت و توقیر کے لیے میں اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ انسان کے جذبات ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دعا کو پڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کان حقاً علی اللہ، اللہ اپنے آپ پر اس چیز کو لازم کر لیتے ہیں، اپنے اوپر حق بنا لیتے ہیں کہ میں قیامت والے دن تمہیں راضی کروں گا. یہ دعا یاد ہے؟ کن کن لوگوں کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کریے. تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کو نہیں یاد ہے وہ بھی یاد کر لیں اور صبح شام پڑھا کریں. اللہ رب العزت راضی کر دے گا. یہاں اللہ کے اوپر راضی ہیں ہم، اللہ رب العزت راضی کر دے گا. اللہ رب العزت کی رضا جو ہے یہ جنت میں جب انسان جائے گا، اور جنت میں جا کے انسان کی ساری تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں اور جتنے انسان کے ارمان تھے سب پورے ہو جائیں گے. ما تشتہی انفسکم، جو چاہتے ہو ملے گا اور جو مانگتے ہو ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، سب کچھ انسان کو ملے گا. اور اللہ رب العزت پوچھے کہ کوئی اور چاہیے، تو بندہ کہے گا یا اللہ سب کچھ مل گیا جو میں چاہتا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اور مانگو. تو جب اللہ فرمائیں گے مانگو تو پھر انسان اور مانگے گا. تو اور مانگے گا تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ سب کچھ مل گیا جو تم نے مانگا تھا وہ بھی دے دیا، اور مانگو. تو بندہ کہے گا یا اللہ
میں اب کیا مانگوں، میری تو مانگ ختم ہوگی، اب تو میرے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی جو میں مانگ سکوں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے بندو تمہاری مانگ تو ختم ہوگی لیکن میری دین ختم نہیں ہوئی، میں تمہیں اور بھی دوں گا. اور پھر ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العزت کہیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اور جنت کی نعمتوں کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. تو یہ چیزیں لوگوں کو بتانے کے لیے اور یہ ایمان لوگوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دی. اور صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا پھر اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھا. تو لوگوں کے اندر ایمان اور یقین اور اللہ رب العزت کے ساتھ زندہ تعلق، اس قلب کی محبت کا، خشیت کا اور اللہ کے سامنے خشوع کا اور تذلل کا اور خضوع کا، اس دل کے اندر یہ جذبہ ہو، شعور ہو اور یہ اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے سامنے پستی اختیار کرے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرا دے اور اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں مٹا دے. یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ ایمان ہے. ایمان جو ہے یقین کا نام ہے، ایمان جو ہے دل کی فرما برداری کا نام ہے کہ ان یسلم قلبہ، اس کا دل مسلمان ہو جائے. اور پھر جب دل مسلمان ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعضاء بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل، یہ جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، مضغۃ، دل انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے گوشت کا، مضغۃ، اذا صلحت یا صلحت دونوں طرح ٹھیک ہے. اگر یہ سنور جائے، سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، سارا جسم سنور جاتا ہے، اور اگر یہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. تو اس دل کا سدھار اگر ہو جائے، اللہ رب العزت کی عظمت اور اللہ رب العزت کا جلال اور اس کی خشیت اس دل میں آ جائے تو پھر انسان کا پورا جسم جو ہے اللہ رب العزت کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے. تو یہ دل کے اندر اللہ رب العزت پر یقین ہو، اس کی عظمت اور اس کے جلال کا ادراک ہو اور یہ دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو یہ ایمان ہے. یہ ایمان لوگوں کا کمزور ہو جاتا ہے. آج جو ہماری حالت ہے عالم اسلام کی، ہم بے وقت ہیں، ہم بے حیثیت ہیں، ہمارا کوئی وزن نہیں ہے دنیا کے اندر، باوجود اس کے کہ تعداد بہت بڑی ہے، دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہیں، بہترین سرزمین ہمارے پاس ہے، بہترین علاقے ہمارے پاس ہیں، خطے بڑے اچھے ہیں، لیکن ہمارا وزن کوئی نہیں. کیوں؟ ہمارے ایمان میں کمی آ گئی، کمزوری آ گئی، کمزوری آ گئی. اللہ اکبر. کئی لوگ تو ایسے ہیں جن کا بالکل منافقانہ طرز عمل ہے، منافقانہ طرز عمل ہے. وہ مفادات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس دین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ وابستہ نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے. اس لیے آج ایمان کی کمزوری ہے اور یقین کی کمزوری ہے. مادی چیزوں کا یقین ہے، ان کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین نہیں ہے. یہ کیفیت ہے ہماری. تو ایمانی کیفیت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں اور ان کے ایمان پر محنت کریں، ان کے دلوں میں ایمان اتاریں اور ایمان کے ساتھ ان کے دلوں کو آراستہ کریں، جس طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے کیا تھا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو سجا دیا. آج اس امت کو ضرورت ہے کہ یہ اللہ رب العزت پر اپنے ایمان کی تجدید کرے اور عہد الست کو اپنے ذہن میں لا کر اس عہد کے پورا کرنے والے بنے. اور دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، پہلے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور ایمان سکھایا، اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا وہی کا، قرآن و سنت کی صورت میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا. پھر ایمان کے بعد لوگوں کو علم سکھانا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے دین سکھانے والا بنا کر بھیجا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم دی، قرآن و حدیث لوگوں کو سکھایا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. لوگوں نے جو دیکھا اس کو قبول کیا، اس پر عمل کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، لوگوں کو ایمان سکھایا، پھر علم سکھایا، اور اس کے بعد لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اللہ کی بندگی کرو. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورۃ النساء میں فرمایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. اللہ کی عبادت کے اوپر لگا دیا. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی سرشاری کے ساتھ اور اس دل کے اندر خضوع اور تذلل کے جذبات کے ساتھ انسان کا دل بھرا ہوا ہو اور انسان اللہ کے سامنے دست بستہ تعظیماً بھی کھڑا ہو اور اپنی اللہ اکبر کمر بھی دوہری کر کے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی فرما برداری کا اظہار کرے
اور پھر اس کی عظمت و جلال کو مانتے ہوئے اس کے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ کے زمین کے اوپر اپنی ناک بھی لگا دے اور اپنا ماتھا بھی رکھ دے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تو مجھے قبول فرما لے، تو بہت اونچا اور میں تیرے مقابلے میں بالکل نیچ اور ہیچ۔ یہ چیز جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی عبادت، نماز جو ہے یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا بہت بڑا بذر ہے۔ نماز کا پابند ہونا چاہیے، گھروں میں نماز کی تلقین کریں، بچوں کو، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، دامادوں کو، سب کو اس بات پر لگائیں کہ نماز کی پابندی کریں۔ نماز سے محروم ہونا یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن جب لوگوں کا محاسبہ کریں گے اور ان کو جزا دینے کا معاملہ آئے گا تو سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی، جو سب سے پہلے معاملہ ہوگا وہ لوگوں کے خون کا ہوگا۔ جس نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کی جان لی ہے، تو اس کو اس سے بدلہ دلایا جائے گا کہ بتا تو اس سے کیا چاہتا ہے جو تیرا قاتل ہے، تو جو وہ کہے گا وہ پورا ہوگا۔ سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد جب نیکیاں دیکھی جائیں گی تو سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی۔ نماز دیکھی جائے گی کہ نماز پوری ہے یا نہیں۔ اگر نماز فرضی میں کوتاہی ہوئی تو اللہ فرمائیں گے کہ نفلی نماز کے ساتھ اس کی کمی پوری کر دو۔ اگر نفلی نماز نہ ہوئی، فرضی نماز میں کوتاہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کی دوسری نیکیوں کو روک دو اور انہیں موقوف کر دو۔ اب نماز چھوڑنے کا جو عذاب ہے پہلے اس کو بھگتے، پھر دوسری نیکیاں دیکھی جائیں گی۔ تو نماز کی پابندی کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کا اہتمام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے جا رہے تھے، آخری سانس لے رہے تھے، اللہ اکبر، سیدہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اماں جان، ان کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا۔ کہتی ہیں بینا صغری و نہری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن اور میرے سینے کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے اللہم انی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بخار تھا اور موت کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی جو آخری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ امت کے لیے تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز قائم کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے زیر دست ہیں۔ اس زمانے میں غلام تھے، آج غلام تو نہیں ہیں، نوکر ہوتے ہیں اور گھر میں خدمتگار ہوتے ہیں، اور جو اپنے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان ماتحت لوگوں کا، ان خدمتگاروں کا، ان نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا کہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، ان کا دل نہ توڑنا اور ان پر ظلم نہ کرنا، گالیاں نہ نکالنا اور ان کو ہر وقت کوسنے نہ دینا، تانے نہ دینا، ان کی دلداری کرو، یہ تمہارے جیسے ہیں، اللہ نے تمہارے خادم بنا دیے ہیں اور تمہیں ان کا مالک بنا دیا اور آقا بنا دیا ہے، تو اللہ کا احسان ہے یہ۔ اس لیے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تلقین فرمائی کہ ان کے ساتھ بھی احسان کرنا، اور پھر فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ میں تیرا اونچا ساتھ مانگتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر دی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عبادت کا طریقہ سکھایا، نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، فرمایا جس طرح میں سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میری تمہاری یہاں ملاقات نہ ہو۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں نے دیکھا اور پھر اس کو آگے منتقل بھی کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے حج میں آپ کے ساتھ رہے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سارے معاملات جو ہیں وہ ذکر فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی اور ایمان سکھایا، علم کی دعوت دی اور لوگوں کو علم سکھایا، اور پھر عبادت کی دعوت دی اور لوگوں کو عبادت کر کے دکھائی اور عبادت پر لگایا۔ اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لوگوں کے اخلاق سنوارے، لوگوں کے اخلاق سنوارے، لوگوں کو اس نے خلق کا سبق دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ بہت ہی عالی شان اخلاق کا پیکر ہو، آپ کا اخلاق بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ اور بہت اچھا اخلاق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت، مجھے بھیجا گیا ہے لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اعلیٰ اور پسندیدہ اور پاکیزہ اخلاق کو میں نقطہ کمال تک پہنچا دوں، نقطہ کمال تک پہنچا دوں، اور پہنچایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو لڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لوٹ کسوٹ ہی ان کا کام تھا، یہ ایسے بن گئے
کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فارس فتح ہوا اور کسریٰ کا وہ باغ لایا گیا جو اس نے مصنوعی بنایا ہوا تھا، سونے کی اس کے تنے اور سونے کے تنے اور چاندی کے تنے اور ریشم کے پتوں کا مصنوعی باغ بنایا ہوا تھا، اور اس میں سے خوشبو نکلتی تھی، اور وہاں بیٹھتے تھے وہ باغ لا کے مسجد نبوی میں رکھا گیا تو کسی ایک درخت کی کوئی شاخ بھی گم نہیں ہوئی اور کوئی ایک پتا بھی کسی نے خیانت نہیں کی۔ ایسے امانت دار لوگ تھے، کون؟ جو لوٹ کھسوٹ کرنے والے تھے اور جن کے ہاں جرم کر کے فخر کیا جاتا تھا، اور ایسے پاک باز لوگ بن گئے، اللہ اکبر، کہ کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ جیسا کہ وہ واقعہ ہے ایک صحابی کا جو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور اس کی جاہلیت کے زمانے کی ایک خاتون نے اس کو پہچان لیا، تو اس نے کہا مرثد ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں ہوں تو مرثد۔ تو کہنے لگی کہ آؤ پھر، آج تو رات ہے اور میرے ساتھ ٹھہرو، اور جس طرح ہم پہلے رہتے تھے اسی طرح میرے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ کہنے لگے میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں نے اس راستے پہ نہیں جانا۔ برائی چھوڑ دی، پھر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سے بدعملیاں نہیں نکلتی، کوتاہیاں نہیں نکلتی۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ ختم نہیں ہوتا، جو خیانت کرتا ہے اس کی خیانت ختم نہیں ہوتی، اور جو دھوکہ دیتا ہے، کم تولتا ہے، اور تجارت کے اندر جو مسلمان ہوتا ہے یہ خیر خواہ ہوتا ہے، عیب والی چیز چھپا کے نہیں بیچتا، دھوکہ دے کے نہیں بیچتا، دکھاتے کچھ ہیں اور دیتے کچھ ہیں۔ یہ طریقے جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایسا پاک باز بنا دیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ 2 کمبل ہیں اور ان میں سے ایک داغ والا ہے اور ایک صحیح ہے، جاؤ ان کو بیچ دو، اور یاد رکھنا کہ جس نے لینا ہے اس کو داغ بتانا کہ یہ داغی ہے۔ اور اس کو گیا، کمبل رہتے، اس نے ایک جگہ سے ٹول کے دیکھا تو وہ ٹھیک نظر آیا، اس نے دونوں کے پیسے دیے اور کمبل لے کے چلا گیا۔ غلام حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا تو فرمایا تو نے اس کو بتایا تھا کہ اس میں داغ ہے؟ جی وہ تو میں بھول گیا، بتایا ہی نہیں میں نے۔ جاؤ اس کو ڈھونڈو، اسے تلاش کرو اور پھر اس کو بتاؤ کہ اس کے اندر عیب ہے، اس عیب کے ساتھ اس کی قیمت کم ہے، اور میں تمہیں یہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ اس کی قیمت میں جو کمی ہے وہ تو وصول کر لے، اور اس کا جو عیب ہے یہ تیرے سامنے میں ظاہر نہیں کر سکتا، میرے مالک نے کہا ہے کہ آپ کو عیب بتاؤں۔ تو اتنے ان کی تجارت کے اندر شفافیت تھی اور اتنی اس کے اندر دوسروں کی خیر خواہی تھی، اور ہمارا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کریں، معاملات کی اصلاح کریں، اور گھروں کے اندر اللہ اکبر آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی، کس چیز کی وجہ سے؟ کہ یہ میرا اس نے یہ کھایا ہوا ہے اور اس نے میرا یہ دبایا ہوا ہے اور اس نے میرا یہ کیا ہوا ہے، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں بھی برکت ہو، اس کے رزق میں بھی برکت ہو، فلیصل رحمہ، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اور صلہ رحمی کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے انسان کی زندگی میں بھی برکت فرماتے ہیں اور انسان کے رزق میں بھی برکت فرماتے ہیں۔ یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، حسن اخلاق کی تعلیم دی، اور یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو جنت میں لے کے جانے والی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا تقوی، دین کی پابندی کا نام تقوی ہے، فرائض کی پابندی اور حلال میں محدود رہنا اور حرام سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ تقوی لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور حسن خلق، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ۔ اچھا برتاؤ یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا ہو جاؤ، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ اچھا یہ ہے، اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ میٹھا بولتا ہے آپ اس کے ساتھ میٹھا بولیں، اور جو آپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے آپ اس سے اچھا تعلق رکھیں۔ آپ نے فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑتا ہے تو اس سے جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تیرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ یہ ہے اسلامی اخلاق۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ میں سمجھتا تھا کہ ہمارا معاملہ جو ہے عقیدے کا ہے، امت مسلمہ کے اندر عقیدے کی خرابی ہے، شرک آ گیا لوگوں کے اندر، دنیا پرستی آ گئی، مادہ پرستی آ گئی، اللہ کو بھول گئے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ امت مسلمہ کے زوال کا سبب ہے، لیکن لوگوں کے معاملات کو دیکھا اور لوگوں کے رہن سہن کو دیکھا تو پھر یہ جانا کہ ان کے اندر اخلاق بھی نہیں رہا، عقیدہ اور ایمان بھی نہیں رہا اور اخلاق بھی نہیں رہا، اخلاق ان کے اندر سے نکل گیا، اور جس قوم کے اندر سے اخلاق نکل جائے پھر وہ قوم پستیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق کی تعلیم دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کا پیکر بنا دیا۔ اور پھر صحابہ حسن خلق کا پیکر تھے، اللہ اکبر۔ ان کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جھلک نظر آتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سلسلے اسی طرح چلتے تھے۔ لیکن آج کوئی آدمی جو کتاب حسن اخلاق کی کتابیں ہیں، محاسن اخلاق کی، حسن الخلق حدیث کی کتابوں کے اندر، اسے پڑھے اور اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے معاشرے کو دیکھے تو بہت زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، علم کی دعوت دی، ایمان سکھایا، علم سکھایا، عبادت کی دعوت دی، عبادت سکھائی، اور محاسن اخلاق کی تعلیم دی، حسن اخلاق کی تعلیم دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، یہودیوں سے ہم نے عہد لیا تھا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، اور ہمیں اللہ نے کیا کہا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہو کہ یہ وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہے۔ ان کو اچھی کا کہا اور ہمیں سب سے اچھی کا اللہ نے حکم دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل اور انصاف کا حکم دیا، اور اللہ نے لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، احسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا کر۔ یہ ہمارا اخلاق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی اور اس کے اوپر کھڑا کیا، وہ یہ ہے کہ اس دین کے داعی بنو، اس دین کی دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ اس دین کی طرف، آؤ اسے سیکھو، اسے سمجھو، اسے اپناؤ، اس پر عمل کرو، اور پھر اس کو آگے پھیلاؤ۔ دوسرا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ لوگوں کو دین کی دعوت پر لگایا۔ صحابہ جو تھے ان کو فرمایا کہ جس کے پاس ایک بھی مسئلہ ہے وہ آگے پہنچائے، اور فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کروایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ ہے میرا راستہ کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پوری علم و آگہی کے ساتھ، علم اور آگہی کے ساتھ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور بصیرت یقین کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، اور آپ کے پیروکاروں کا بھی یہی راستہ ہے۔ امت کو دعوت والی امت بنایا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جہاد کیا اور اس امت کو بھی جہاد کے اوپر لگایا۔ جہاد کیا ہے؟ اس دین کے تحفظ کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، دنیا کے اندر اس دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے ہم اپنی ساری کوششیں لگا دیں، جان بھی لگتی ہے تو لگا دیں، وسائل بھی لگا دیں، وقت بھی لگائیں۔ اس کام کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اس امت کو، اور صحابہ کرام نے دعوت بھی دی اور جہاد بھی کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ ایمان سکھانا، علم سکھانا، عبادت کے اوپر لگانا، مکارم اخلاق کی تعلیم دینا، دعوت کے اوپر لوگوں کو کھڑا کرنا، اور پھر اس راستے میں پیش آنے والی جو راستے میں مشکلات ہیں انہیں برداشت کرنا، اور اس جہاد کا علم لے کر پوری دنیا کے اندر اس دین کو غالب کرنے کے لیے نکل کھڑے ہونا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ کی امت اگر اس کام پہ لگی رہے جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے امت بھی وہی کام کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، تو آج بھی اللہ کے وہی وعدے ہیں، آج بھی اللہ کے وہی وعدے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کان حقا علینا نصر المومنین، مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ تو آج اگر ہماری مدد نہیں ہو رہی تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے، اور ہمارے ان دینی امور کے اندر کمی ہے جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کھڑا کیا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو انہی راہوں پر اور انہی کاموں پر لگائیں، تو انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر اللہ رب العزت دین کو غلبہ عطا فرما دے گا۔ جب یہ امت دین والی امت بن جائے گی، خیر امت بن جائے گی، اور نئے لوگ جو ہیں پہلوں کے تذکرے ان کے سامنے کیے جائیں، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، وہ تو چلے گئے، ان کے بعد تمہیں جانشین بنایا، لننظر کیف تعملون، اللہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ جو بزرگوں کے عمل رہے ہیں ان کو زندہ رکھا جائے، اسی طرح کیا جائے، دین کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور دین کا تحفظ کیا جائے، دین سے محبت کی جائے، دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے انسان اپنی کوششیں اور اپنے وسائل اور اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو صرف کرے، اور اللہ رب العزت کے اس دین کی ساتھ محبت کرے، اس دین کے فروغ کے لیے وقت بھی دے، پیسہ بھی دے، خرچ بھی کرے، سیکھے بھی اور سکھائے بھی، جو سیکھنے سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کرے۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ کن عالما، یا تو عالم بنو، او متعلمہ، یا سیکھنے والے بنو،
او مستمعا، یا ان کی مجلس میں آ کے سننے والے بنو، اور یا ان سے محبت کرنے والوں بنو۔ یہ 4 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک عالم سب سے اونچا درجے کا، پھر سیکھنے والا جو اس کا شاگرد ہے، پھر ان کی مجلس میں آ کے بیٹھنے والا طالب بن کے، پھر ان سے محبت کرنے والا۔ ان کیٹیگریوں میں اپنے آپ کو رکھو، ان زمروں میں اور ان گروہوں کے اندر اپنے آپ کو رکھو۔ ولا تکون الخامسہ، ان سے نکل کر 5ویں کیٹیگری میں نہ جانا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو دین سے محبت، علماء سے محبت، اور ان مجلسوں سے محبت، اور ان کے اندر شامل ہونا، یہ کام چیزیں جو ہے نا انسان کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، اور اپنی رحمتیں اور برکتیں یہاں نازل فرمائے، اور سب کو اللہ رب العزت دین کے ساتھ جوڑ دے، اور جو کام کر رہے ہیں جس دین کے تحفظ کا، تعلیم کا اور اس کے مطابق تربیت کا، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو ان کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، ان کے بزرگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، اور ان کے لیے بھی اللہ رب العزت یہ آخرت کا خزانہ اور آخرت کا توشہ بنائے، اور اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی راہ پر اور جنت کے اعمال پر لگا دے، جہنم کی راہ سے بچا لے اور جہنم والے اعمال سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ بنائے کہ وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں، اور اللہ رب العزت اپنے ہمیں صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اور پوری زندگی کے اندر، اخلاق کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، اور جذبات اور خیالات اور اخلاق کے اندر اس دین کا پیکر بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اس سے تمسک نصیب فرمائے، اور اس کا التزام نصیب فرمائے، اور اسی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت دے، ایمان کی بہترین حالت میں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سمیت، بیوی بچوں سمیت، بھائیوں سمیت، احباب کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ کی قیادت میں آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا اور سننا، اور جن علماء نے آپ کو سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔